السلام علیکم ناظرین پروگرام آج پاکستان کے ساتھ سب سے پہلے ہماری ٹیم 9 بزنس ٹی وی انٹرنیشنل کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ یورپ اور عرب ممالک کراچی سے بھی اطلاع ہے کہ وہاں بھی عید منائی جا رہی ہے، کچھ لوگ وہاں منا رہے ہیں۔ بہرحال سب کو دلی عید مبارک ہو۔ کل پاکستان میں عید ہے، یورپ میں بھی کل عید منائی جائے گی، کچھ لوگ آج منا رہے ہیں۔ اس عید پر اپنے غریب رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو، جو بھی آپ کے جاننے والے انہیں مت بھولیے، یہ نہ کہ اپنی خوشیوں میں آپ انہیں بھول جائیں۔ آج یہ بتائیں گے کہ دبئی چلو، آپ کو علم ہے کہ ایک فلم بھی بنی تھی دبئی چلو، تو آج تک پھر وہی فلم کا جو سلسلہ چلا ہوا ہے، دبئی پہ زور دیا ہوا ہے کہ دبئی میں میٹنگ ہو رہی ہے۔ ہوا کیا ہے؟ ایک طرف آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہم نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا، ہم نے بہت سکون کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا۔ پھر صاحب بابو جی فرماتے ہیں تھوڑی دیر بعد ہی، وہی آئی ایس پی آر بابو ہی ہوتے ہیں نا وہاں پہ بیٹھے ہوئے، کہ جناب اپنے لوگوں کے خلاف ہم ایکشن لیں گے۔ خود ہی نہیں پتا کیا کہنا ہے اور کیا آپ کو مطمئن یہ لوگ کر سکتے ہیں۔ مکمل طور پر سوشل میڈیا پہ ناکام یہ پریس کانفرنس ہوگی۔ ہماری جو فوج ہے اس کی جو اعلیٰ قیادت ہے، بار بار دفعہ اگر اس پہ کوئی بات کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم ان کے کوئی دشمن ہیں۔ یہ جو سیاسی لوگ ہیں یہ بڑے شاطر ہیں، ان کے بڑے دماغ چلتے ہیں، کیونکہ ان میں جو خاص کر ہمارے پاکستان کی سیاست ہے، یہاں پہ سیاست میں وہ لوگ پہنچ سکتے ہیں جو مجرم ہوں، قاتل ہوں، زانی ہوں، عیاش ہوں، شرابی ہو۔ آپ تاریخ پڑھ لیں، آپ یا کی تاریخ سے شروع کریں، جنرل رانی کی تاریخ سے شروع کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ عیاش لوگ ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان آج تک ترقی نہیں کر سکا۔ آج بھی آئی ایم ایف سے مذاکرات ہو رہے ہیں، 48 گھنٹے بڑے اہم ہیں، یہ کرو وہ کرو، بھیک بھی نہیں کوئی دیتا اب ہمیں۔ اور یہ قرضہ تو بڑا مشکل ہے، انہوں نے شرطیں لگائی ہیں کہ اتنے ٹیکس لگا دو، یہ لگا دو، ان کے کون سا کچھ جاتا لگا دیں گے ٹیکس۔ جو بات آج بڑی اہم ہے وہ سننے والی ہے۔ یہ دبئی میں کیا ہو رہا ہے؟ بڑی خطرناک چال کھیلی گئی ہے پاک فوج کے اور عوام کے درمیان۔ میں اس میں کئی دفعہ آپ کی توجہ دلا چکا ہوں، شاید دوبارہ ایک دفعہ کوشش کروں گا کہ جن لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی وہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ پاکستان میں کے جتنے بھی یہ لوگ دبئی اور لندن ملاقاتیں کرتے ہیں، سب سے پہلے آپ کو بتا دوں یہ پاکستانی نہیں ہے۔ انہوں نے بالکل اسی طرح وہ سٹیکر لگے ہوئے ہیں جس طرح اسلام کے سٹیکر آپ نے دیکھا عام مسلمانوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اسلام ہے کیا ہے۔ بے شمار آپ چلے جائیں، یہ بھی مائک پکڑیں جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، سوشل میڈیا آپ جا کے نمازوں کے پوچھ لیں، کسی کو قرآن کا پوچھ لیں، کوئی پتہ نہیں۔ یہ جو سیاستدان ہے ان کو پاکستان کی عوام سے کوئی ہمدردی نہیں، ان کو کوئی تعلق نہیں کہ پاکستان کی عوام پہ 300% ٹیکس لگا دو، 200% ٹیکس لگا دو، پاکستان کے نام پہ قرضہ لے لو۔ اب اگر پیچھے چلے جائے، جو کوئی بھی لوگ پرانے دیکھتے ہیں، یا کی غلطیاں ہوئیں، ہم نے کچھ نہیں سیکھا، بھٹو لٹکا دیا گیا، ہم نے نہیں سیکھا، اور ضیاء جس طرح اس کی موت ہوئی وہ بھی آپ سب کے علم میں، مشرف جس طرح ذلت و رسوائی کے ساتھ لایا گیا پاکستان مرنے کے بعد، پھر اس کو خفیہ طور پہ سیکورٹی میں دبا دیا گیا۔ یہ کیوں ہوا؟ کیا وجہ؟ ہمارے جو کوئی بھی لیڈر ہوئے، چاہے وہ اچھے تھے یا برے تھے، لیاقت علی خان کی قبر پہ چلے جائیں، وہ ایسی حالت بنی ہوئی کہ پتہ ہی نہیں لگ رہا۔ یہ وجہ یہ ہے کہ آپ کے کسی لیڈر نے یہ حق ادا ہی نہیں کیا کہ وہ عوام کے لیے کچھ کرتا۔ اگر کوئی آ جائے ٹھیک بندہ تو اس کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے، اس کا کام تمام کر دیا جاتا ہے۔ لیاقت علی خان ایک اچھا آدمی تھا مگر راستے سے ہٹا دیا گیا، قدر نہیں کی گئی۔ اس وقت کے پاکستان میں جس طرح وہ پاکستان ترقی کر رہا تھا، لوگ جو دوسرے ممالک کے تھے پاکستان کی عزت کرتے تھے، قدر کرتے تھے، پاکستان کے پاسپورٹ کی قدر تھی۔ آپ کو یورپ اور دوسرے ممالک میں
جانے کے لیے ویزا نہیں چاہیے ہوتا تھا، آج آپ بغیر ویزے کے آتے راستے میں غرق ہو جاتے، لوگ مر جاتے ہیں۔ کل کے بھی کئی لوگوں کے مجھے میسج دیکھنے کو ملے ہیں جو پریشان ہے کہ بچے راستے میں مر گئے، افسوس ہوتا ہے۔ دشمن نے ایک ایسی چال چلی اور چلی وہ ہماری پاک فوج کے جرنیلوں کے ذریعے، جو آج تک جرنیل ہمارے نہیں سمجھ سکے، عوام سمجھ گئی، انٹرنیشنل لیول پہ دنیا سمجھ گئی، جو تارکین وطن ہے وہ سمجھ گئے، مگر ہمارے جرنیل نہیں سمجھ سکے۔ ان کے دماغوں پہ پردے ڈال دیے گئے، ان کی آنکھیں باندھ دی گئی، انہیں یاشی میں لگا دیا گیا، انہیں شراب اور شرباب کی محفل میں ڈال دیا گیا، اور پھر ان لوگوں نے ڈالا جو خود بھی اسی کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ آج آپ اگر اپنے یہ لیڈر دیکھ لیں جتنے بھی ہیں، مجھے کوئی ایک آدھا بتا دے جس کے متعلق یہ ریکارڈ ہو کہ بہت اچھی زندگی اس نے گزاری ہے، بڑی عزت کے ساتھ گزاری ہے، آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر ٹھیک ہے انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہے، وہ کہتے صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے، اسے بھولا نہیں کہتے۔ اگر کوئی واپس آ بھی جاتا تو ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم کہتے وہ یہ تو یہ اس میں اچھائی آ گئی اور یہ تو بڑا بیڑا گرک کر دے گی، ہمارا لوٹ مار کا بازار گرم کر دے گی۔ اور جو سب سے بڑی پاکستان میں پرابلم ہے وہ ہے پروٹوکول۔ جب آپ وہاں پہ آگے پیچھے غلام ہی غلام آپ کو نظر آئیں گے، بھاگتے دوڑتے، اس سے بندے کا دماغ کافی اوپر چلا جاتا ہے راکٹ کی طرح۔ پاکستان کا میں نے تو تجربہ دیکھا ہوا وہاں پہ کہ کوئی مہنگی گاڑیوں میں بیٹھے ہوں تو وہ بھی انسان کو انسان نہیں سمجھ رہے ہوتے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو وہاں پہ ایک حرام خور بندے کو آپ سیاسی ہو، اوپر سے اس نے ساری زندگی کوئی حلال کا کام نہ کیا، اسے اوپر لے جائیں تو وہ کس کو انسان سمجھتا ہے؟ بے شمار اس طرح کی ویڈیو چلتی، کوئی خواتین بوڑھے آدمی کو تھپڑ مار رہی ہیں، سیاسی لیڈر ہے، کوئی بندہ گاڑی کے نیچے دے دیتا ہے کوئٹہ میں، کسی کا حساب نہیں ہوتا، کوئی پوچھے گا نہیں۔ وہ پوچھے گا تو تب جب یہ آپ کو انسان سمجھیں گے، جب یہ آپ کو انسان ہی نہیں سمجھتے تو پھر کیا فائدہ کہ آپ کے لیے یہ کوئی کام کریں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے اپنا وقت کیوں برباد کریں، ہماری زندگی ہے، ہماری یاشی ہے۔ اور یہ نہیں کہ ان کے بندے جو یاش ہیں، بڈھ عورتیں بھی یاش ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جو آج حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، دبئی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں جی پارٹی الیکشن کے لیے بڑا کام ہو رہا ہے، کوئی پارٹی الیکشن کے لیے بات چیت نہیں ہو رہی کہ وہاں پہ پاکستان میں کوئی الیکشن کس طرح لڑنے ہیں۔ اگر ہو بھی رہی ہوگی تو سرسری طور پہ کوئی اس طرف توجہ دی ہوگی۔ سب سے زیادہ جو ایشو وہاں پہ بنا ہوا ہے، دو چیزیں چل رہی ہیں وہاں۔ پہلی تو یہ ہے کہ جشن منایا جا رہا ہے کہ ابھی تک ہم کامیاب جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے جو جرنیل ہیں ان کی ویڈیوز جو ہے مریم کے پاس ہے، اور وہ ویڈیوز کے ذریعے سارا سسٹم اس نے کہا بے فکر نہیں کرنا، یہ جتنے بھی طوطے ہیں ان کی جان میری مٹھی میں ہے، جیسے میں کہوں گی ویسے یہ کریں گے، میں کہوں گی کھڑے ہو جو کھڑے ہو جائے گا، بیٹھ جو بیٹھ جو، اتنے بندے اٹھا دو۔ ایک تو وہاں پہ پروگرام بن رہا ہے کہ جو عمران خان ہے اس کی پارٹی کیسے ختم کرنی ہے، اس کے لیے فوج کو استعمال کر کے بیان جو آیا ہے کہ اگر دوبارہ حملہ کیا جائے گا یا لوگ احتجاجاً وہاں اکٹھے ہوں گے تو گولی چلائی جائے گی۔ یہ میسج مریم نے ان کو سبق دیا ہوا ہے کہ آپ نے اب یہ کرنا ہے کہ 1000-1500 بندہ اگر اڑانا پڑے تو اڑا دو۔ آپ یہ نوٹ کریں بات کو، بڑی اہم بات۔ اور اس کے بعد عمران خان کی پارٹی کو ختم کرنا، کسی صورت بھی اس سے بیانات لینے ہیں، اگلے انتخابات سے پہلے اس کو کینچ میچ کر دینا ہے، یہ تتر بتر کر دو، انتخابات میں حصہ بھی نہیں لینے دینا۔ اگر فرض کرے کہیں پہ یہ جیت بھی رہے ہوں انتخابات ہوتے تو کراچی پروگرام کرنا، الٹا دینا ہے، پھر بھی یہ بچ جائیں بندہ غائب۔ ابھی بھی کچھ لوگوں کو اٹھایا گیا، ہمارے پاس خبر ہے۔ اب یہ جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں جو صحافی بیٹھے ہوئے تھے، یہ کچھ ان سے غلطی ہوئی ہے ہمارے آئی ایس پی آر صاحب سے یا جو بھی اس کو مشورہ دینے والے تھے، وہ صحافی فرمائشی نہیں تھے، وہ صحیح سوالات کر رہے تھے، صاحب کے پاس جواب نہیں تھے،
مگر ان صحافیوں کو اپنی زندگی کا بھی سوچنا چاہیے، ہو سکے تو پاکستان چھوڑ جائیں، یہ میں آپ کو مشورہ دے دیتا ہوں۔ آنے والے دنوں میں یہ خبریں آپ کو ملنی شروع ہو جائیں گی، کیونکہ بڑا سخت غصہ پایا جا رہا ہے ISPR کو کہ یہ سوالات انہوں نے ایسے کیوں کیے جو میں جواب بھی نہیں دے سکا، اور ہے بھی سچ ہی تھے۔ PTI اور فوج مل کر، لوگ تو ساری دنیا کو پتا ہے، آپ کہتے رہے میں نہیں کر رہا، یہ نہیں کر رہا، کون مانتا ہے؟ کوئی مانا ہے؟ سوشل میڈیا ایک بندے نے نہیں کہا کہ آپ سچ بول رہے، ایک بندے کا بھی پروگرام مجھے دکھا دے کہ یہ کہہ رہے کہ سچ بول رہے۔ یہ جناب اب دوسرا طریقہ انہوں نے واردات یہ ڈھونڈا ہے کہ عمران خان کے جو فوجی عدالت میں لا کر کوئی قید کی سزا یا سزائے موت دینے کے لیے پروگرام بن رہا ہے، بڑا خطرناک پروگرام۔ عید کے بعد عمران خان اور بشرا بیگم کو اٹھایا جائے گا۔ اس سے پہلے کا یہ جو پہلا ڈرامے کا سین ہے، جو فلم کا سین ہے، وہ یہ تھا کہ عوام کے اوپر دہشت ڈالنی۔ اس میں یہ کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے، آنے والے دنوں میں عوام بتائے گی۔ جب ایسے حالات ہو گئے، ہو سکتا ہے اس دفعہ عوام جو ہے وہ اپنا غصہ جو ہے وہ فوجی یا کسی گورنمنٹ بلڈنگ پہ نہ اتاریں، مگر سول ان کی بلڈنگیں بھی تو ہیں نا، عوام ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں پھر بھی پرامن طریقے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ میں عوام کا دماغ آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ اب عمران خان کو اگر پکڑتی ہے تو فوج اور عوام آئے گی آمنے سامنے۔ یہ ہے خطرناک کھیل جو کھیلنے کے لیے یہ دبئی میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اب جو سب سے بڑی پرابلم بن رہی ہے کہ خدا نخواستہ عمران خان کو راستے سے ہٹا دیتے تو ہماری زندگیاں کتنی محفوظ ہیں عوام کے ہاتھوں۔ یہ ان کو اب سیاپا پڑا ہوا ہے۔ یہ جو دبئی میں اکٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی پاکستانیت آپ کے لیے نہیں اکٹھے ہوئے کہ آپ کی زندگی کو کس چیز کی ضرورت ہے، کوئی خوراک کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، روٹی کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت۔ یہ اپنی جان کے لیے کہ جب ہم یہ پتہ کھیل رہے ہیں فوج اور عوام کے درمیان، تو اگر عوام جس طرح آج بھی عمران خان کو پسند کرتی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کس طرح وہاں سے تتر بتر ہونا ہے یا کیا کرنا ہے؟ لیکن اس میں یہ لوگ غدار ہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ کسی کے کہنے پہ، کسی طاقتور ملک کے کہنے پہ یہ پتہ کھیل رہی ہے، اور پاکستان کو خدا نخواستہ ایسا نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں جو باہر کے لوگ ہیں۔ بے شمار دفعہ آپ کو بتایا جس طرح بنگلہ دیش بن گیا تھا، اور یہ پچھلے دنوں جو مودی کی تقریر تھی اس کے الفاظ یہی تھے کہ یہ اپنی موت خود مر جائیں گے۔ بندے جب مر جائیں گے، اگر آپ کسی کو توڑنا چاہیں تو یہی ہوتا ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ 22 کروڑ عوام نے مر جانا، یہ نہیں ہوتا، ایک قوم کو مار دیا جاتا ہے۔ اور اس کے لیے یہ پیچھے سے ڈوریاں ہلا رہے ہیں کہ پاکستان میں کیوں نہیں سب کچھ چلتا، پاکستان میں کیوں نہیں میٹنگ ہوتی، کیونکہ وہاں یہ خفیہ لوگوں سے ملتے ہیں، خفیہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، ان کے اکاؤنٹوں میں پیسے آتے ہیں۔ قمر جاوید باجوہ ہو یا جو بھی نئے بندے ہیں یا پرانے ہیں، ان کے اکاؤنٹوں میں اس طرح پہ پیسہ آتا ہے۔ یہ دھرتی ماں کو بیچ رہے ہیں، دھرتی ماں کے لوگوں کو مار رہے ہیں، ان کے خون کے یہ پیسے ہوتے ہیں جس کے ساتھ یہ پھر پکنک مناتے ہیں، فرانس میں، بیلجیم میں، ہالینڈ میں زمینیں خریدتے ہیں۔ اور یہ سیاستدان جو ہیں اب انہوں نے یہ طریقہ ڈھونڈا کہ فوج اور عوام میں اتنی نفرت پھیلا دو اور اس کے بعد خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، اور پھر پاکستان کہاں پہنچ جائے گا میرا خیال یہ بتانا آپ کو بنتا تو نہیں۔ آپ جو سمجھدار ان کو تو سمجھ آ جائے گی کہ کہاں پہنچ جائے گا۔ تو آج بھی میں اپنے جرنیلوں کو بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا، بڑے کیا میں کہوں، کون سے الفاظ استعمال کروں، کہ خدا کا واسطہ اپنی قوم سے محبت کرے۔ آپ کی عیاشیوں میں فرق نہیں پڑے گا کیونکہ آپ کو عادت پڑ چکی ہے، اور ساتھ دراز سے آپ یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ کہتے چوریوں چل جائے ہیرا پھیریوں نہیں جائے گا، آپ کا داغ لگا رہے گا کہیں نہ کہیں۔ مگر قوم کا سوچے، ان سیاست دانوں کو جن کو پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ غلط ہے، پوری دنیا بتا رہی ہے کہ یہ غلط ہے، یہ ملک کے دشمن ہے، یہ عوام کے دشمن ہے، یہ پاک فوج کے کس طرح سکے ہو سکتے؟ مجھے بتاؤ، یہ آپ کے کس طرح سکے ہو سکتے؟
वाजपेयी को इन्होंने इस्तेमाल किया, बाद में इनके बयानात थे। अब इन्होंने एक प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ जावेद लतीफ और दूसरे तीसरे कि मास्टरमाइंड को पकड़ा जाए, इमरान खान की तरफ लेके आ रहे हैं और फौज को इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत शातिर है। अगर ये सबको आपको कंट्रोल कर लिया इन्होंने, जिस तरह तमाम इदारों को कंट्रोल कर लिया, सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल कर लिया, तो आप क्या समझते कि ये पाकिस्तान तोड़ने में कोई कसर छोड़ेंगे? ये बड़े जालिम लोग हैं, इनके लिए आम बंदा की कोई हैसियत नहीं, जिसको मर्जी मार दो, जिसको मर्जी उठा लो। और ये अब आपको इस्तेमाल करके जो रही सही बदनामी रह गई थी आपके गले में डाल रहे। तो आज भी जो जर्नैल वो समझदार हैं वहां पे, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मशवरा दे, जनाब ये इस तरह खेल खेला जा रहा है खतरनाक, ये बहुत ही खतरनाक खेल है पाकिस्तान के लिए। जो पाकिस्तान से बाहर लोग रहते हैं वो भी तकलीफ में है। अब उनके पास यूरोपियन पासपोर्ट है, मगर अपनी धरती की ज़ाहिर है तकलीफ तो होती है। लोग कहते हैं हम सो नहीं सकते, डिप्रेशन में चले गए। आप क्यों नहीं समझ रहे इन लोगों की तकलीफ को? आप क्यों नहीं समझ रहे? अगर आप इंसान है तो इन लोगों की तकलीफ को, जो पाकिस्तान में रोजाना आप उठा के औरतों को नंगा करते हैं, उनकी वीडियो बनाते हैं, उनके साथ ये सलूक करते हैं। अगर आपकी फैमिली के साथ ये सलूक कल कोई सियासतदान किसी और से कराएंगे, फिर आप क्या करेंगे? ये सोचने वाली बात है। तो ये आज आपको मैंने बताया, इस पे गौर करें, फिक्र करें। ये नहीं कि जो सही मशवरा दे उसको ढूंढना शुरू कर दे, जो मशवरा दे उसकी बात पे गौर करना चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे हमारे साथ।